بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ روزے اور صبر کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ اگر یہ تعلق نہ ہوتا تو اس موضوع پہ گفتگو کے موقع پر اس آیت کی تلاوت بھی نہ کرو۔ تلاوت کرنا بتا رہا ہے کہ ان کے درمیان تعلق ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 153 کی تلاوت کی۔ اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو۔ اچھا ایمان والا ہی اللہ سے مدد چاہتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ کہہ چکے تھے، اور جب یہ کہہ چکے تھے تو اگلا سورہ بقرہ میں ہم سے آیت نمبر 45 میں، پھر آیت نمبر 153 میں کہا جا رہا ہے نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہی جائے اللہ سے۔ کہا نہیں، یہ راستے ہیں اللہ سے مدد چاہنے کے۔ صبر کے تعلق سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو صبر ہے اس سے مراد یہاں روزہ ہے۔ اللہ اکبر! صبر اور روزہ، اس لیے کہ کسی عبادت میں اتنے زیادہ صبر کی ضرورت نہیں ہوتی جتنا روزے میں ہوتی ہے۔ حالانکہ صبر کی قسمیں ہیں نا، صبر مصیبت میں ہے، صبر اطاعت میں ہے، صبر معصیت میں ہے۔ میرا پورا موضوع نہیں، صبر اور روزہ اس وقت موضوع ہے، لیکن آخری پارٹ دیکھا آپ نے کیا خوبصورت ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور روزہ اور صبر جب میں نے کہہ دیا نا، تو آئیے ایک حدیث قدسی کا ایک جملہ نقل کر دوں۔ حدیث قدسی کیا یہ بھی بتا دوں، اپنے بچوں اور جوانوں کی سمجھ میں آ جائے۔ جو اللہ کا کلام ہے قرآن میں وہ آیات کہلاتی، نبی اور امام کا کلام حدیث کہلاتا ہے۔ قدس کون ہے جانتے ہو؟ خداوند قدوس سنا ہے؟ آپ نے اعمال کیے تھے، عمل لیلۃ الرغائب، تو اس میں کہا تھا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آپ نے جب آدم کی خلقت ہوئی ہے تو فرشتوں نے کہا نسبح و نقدس لک، یاد آیا قدوس؟ جی، پاک و پاکیزہ، مقدس، اس کا تعلق یہاں حدیث قدسی میں بیان کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا اصوم لی، روزہ میرے بھی ہے۔ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اللہ کی؟ کہ یہ سب کا سب ہے، لیکن جو اخلاص کا معاملہ جو ہوتا ہے نا، جو خلوص کا معاملہ، پیورلی فار ہیم، سنسیئرلی فار ہیم، وہ روزے میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اجر میں ہی دوں گا۔ اللہ نے اجر کا بھی وعدہ کیا کہ میں اس کا اجر دوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نا نماز کے ذریعے سے اور صبر یعنی روزے کے ذریعے سے مدد چاہو۔ دیکھیں اخلاص کا عالم جو ہوتا ہے، ایک آدمی چپکے سے پانی پی سکتا مگر نہیں پیے گا۔ روزے میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اور صبر کا معاملہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ گرمیوں کے روزے کا مطلب سمجھے نا، لمبے روزے، جب پیاس زیادہ لگے، جب بھوک کا احساس زیادہ ہو، صبر کرو۔ روزہ تم میں صبر کی تلقین کے لیے ہے۔ جب بھوک و پیاس پہ صبر نہیں ہے، خواہشات پر صبر ہے، گناہوں پہ صبر ہے۔ آنکھیں صبر کریں، نامحرم نہیں دیکھیں گی، کان صبر کریں، بری بات نہیں سنیں گے، زبان صبر کرے، بری بات نہیں کہے گی۔ یا محمد، مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یا محمد اذا سنتا فلیسن سمعک و بصرک و قلبک و جلدک و شعرک۔ اے محمد اگر تم نے روزہ رکھا ہے نا، تو تمہارا کان، تمہاری آنکھ، تمہاری زبان، تمہارا ہاتھ، تمہارا پاؤں، تمہارا دل، تمہارا بال، تمہاری جلد،
सब रोजा रखे। रोजे और गैर रोजे का दिन बराबर नहीं होना चाहिए। सब्र करो। और जब सब्र की बात, आखिरी बात, रोजे का मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा आए। रोजे का मतलब ये है गुस्से पर कंट्रोल हो, लोगों के साथ नेकियां करो, अच्छी जबान हो, अच्छे अल्फाज हो, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक बेहतरीन रमज़ान गुजारिए। और बेहतरीन रमज़ान ये होगा, दुआएं देकर गुजारिए, मुसल्ले पर गुजारिए, अच्छे अखलाक के साथ गुजारिए, बदतमीजियों के साथ ना गुजारिए। जब आपको गुस्सा आता है कि आप रोजे से, तो याद रखिएगा आपकी बीवी भी रोजे से। याद रहना चाहिए कि आपकी बीवी जो है ना, वो रोजे के साथ साथ किचन में भी बैठी हुई है, घर के काम भी कर रही है, आप अपने ऑफिस में नौकरों के साथ भी। इसीलिए दूसरों पर रहम करो ताकि खुदा तुम पर रहम करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।